بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو وصیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتا دوں جو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کام سے روکتا ہوں۔ ایک، میں لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان اور زمین کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان اور زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا میں حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اس کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں جس سے ایک ایسا شخص پڑھے جس کو موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمہ کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی، یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی۔ ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا